فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، یہ کیا سمجھانے کا انداز ہے کہ وہ جو سرکش قومیں تھیں اگر وہ نہیں رہیں، اتنے بڑے بڑے قدوں والے جو پہاڑوں کے اندر مکان بناتے تھے، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کیا آپ نے نہ دیکھا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ کہ تمہارے رب نے کیا کیا اس قوم کے ساتھ جو عاد ارم ہے، ارم ذات العماد، بعاد قوم عاد کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ ارم ذات العماد، کون سے عاد؟ جو ارم خاندان والے تھے اور ستونوں والے تھے۔ اور بعد مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ لیا ہے کہ وہ ارم کے لوگ تھے ستونوں جیسے لمبے قد والے۔ قوم عاد کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے قد تھے، 60 70 فٹ کے قریب ان کے قد تھے، اور یہ عمارتیں بناتے تھے ستونوں والی، بڑے بڑے لمبے لمبے ستون بناتے تھے، ان کے اوپر پھر عمارتیں کھڑی کرتے تھے، فخریہ انداز میں بڑے بڑے ستون بناتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے اپنے قد اتنے بڑے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ستونوں جتنے ان کے قد ہیں، اتنے بڑے بڑے قد تھے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، کیا معاملہ کیا؟ ارم ذات العماد، وہ ارم کے لوگ تھے، ستونوں جیسے ان کے لمبے قد تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور ان کی مثل شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا، یعنی ان جیسے طاقتور، ان جیسے قوی اور بڑے بڑے جسامت والے لوگ اللہ تعالیٰ نے شہروں میں پیدا نہیں کیے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے لوگ تھے جنہوں نے وادی میں پتھروں کی چٹانیں تراشی ہیں، یعنی پہاڑوں کو تراش تراش کے قوم سمود نے وہاں پہ اپنے مکان بنائے، اپنے محل تعمیر کیے۔ آج کوئی پہاڑوں کو تراش سکتا ہے؟ کوئی پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر مکان بنا سکتا ہے؟ لیکن قوم سمود نے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کے اس کے اندر مکان بنائے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والا فرعون تھا، ان کا ذکر ہے۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا معاملہ کیا، قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ سورہ الحاقہ کے اندر اس کی تھوڑی سی تفسیر ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کذبت سمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے، وہاں پہ بھی عاد اور سمود کا ذکر ہے، یہاں سمود کا ذکر پہلے، عاد کا ذکر بعد میں۔ کذبت سمود وعاد بالقاریہ، کہ سمود اور عاد نے اس کھڑکڑانے والی کو جھٹلایا، بالقاریہ، اس قاریہ کو جھٹلایا، یعنی مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، رہے سمود تو ان کو ایک چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ طاغیہ کہتے ہیں سرکش، ایک ایسی آواز جو کانوں کا پردہ پھاڑنے والی تھی، ایک چنگھاڑ کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہے عاد تو ان کی گرجتی ہوئی تیز آندھی سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، تیز باد سرسر کے ذریعے، ٹھنڈی ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا۔ اور خدا کا قرآن ہے، فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، وہ جو ٹھنڈی ہوا تھی نا عاد کو جس کے ذریعے ہلاک کیا گیا، وہ ایسی ہوا تھی کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل اس عذاب کے اندر وہ قوم عاد مبتلا رہے، یعنی وہ گھروں میں داخل ہوتے تھے، وہ ہوا ان کو گھروں سے پٹخ پٹخ کے باہر نکالتی تھی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے وہ جو ٹھنڈی ہوا تھی وہ ان کے منہ کے ذریعے داخل ہوتی تھی، اور جسم کے اندر ساری جو ان کا گوشت پوشت ہوتا تھا وہ انسان کی دبر کے ذریعے باہر نکل جاتا تھا، شرمگاہ کے ذریعے باہر نکل جاتا تھا۔ یہ تھوڑی سی سردی کی شدت ہے، ہم سے یہ نہیں برداشت ہوتی، اور اس سردی کی شدت میں ٹھنڈی ہوا بھی چلنا شروع ہو جائے اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ سخرها علیہم 7 لیال، 7 راتیں تھیں، و8 ایام، اور 8 دن تھے، حسوما فتر القوم فیہا سرعا، اور تو ان کو دیکھتا 8 دن اور 7 راتوں کے بعد اگر تو ان کو دیکھتا قوم عاد کو، فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، وہ زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے خشک تنے بکھرے پڑے ہوتے ہیں، ویسے زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا قوم عاد اور سمود میں سے کوئی باقی فرد تمہیں نظر آتا ہے؟ اس قوم کا کوئی فرد تمہیں نظر آتا ہے؟ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، یہ کیا سمجھانے کا انداز ہے کہ وہ جو سرکش قومیں تھیں اگر وہ نہیں رہیں، اتنے بڑے بڑے قدوں والے جو پہاڑوں کے اندر مکان بناتے تھے، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔
تو ارشاد فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے لوگ تھے، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر مکان بناتے تھے؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ ذی الاوتاد، اوتاد جو ہے یہ وتد ان کی جمع ہے، اس سے لوہے کی جو میخ ہوتی ہے، کیل ہوتا ہے، وہ بھی مراد ہے، اور اس سے لوہے کے کھونٹے جو ہیں وہ بھی مراد ہیں۔ یعنی فرعون کے لشکر ہوتے تھے تو وہ جب لشکروں کو لے کے نکلتا تھا تو راستے میں پڑاؤ ڈالتا تھا، خیمے نصب کرتا تھا۔ جب خیمے نصب کرتا تھا تو اس کے لیے لوہے کے کھونٹے پہلے نصب کیے جاتے تھے، جو دیکھتا تھا اس کے لاؤ لشکر اونٹ اس کھونٹوں کو اٹھاتے تھے، پھر جا کر وہاں کھونٹے نصب کیے جاتے تھے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے، اور ایک یہ بھی اس سے مراد ہے کہ فرعون کیا کرتا تھا، جو اس کی نافرمانی کرتا تھا اس کو سولی پہ چڑھا دیتا تھا اور ہاتھوں میں اور پاؤں کے اندر لوہے کے کیل اور میخیں گاڑ دیتا تھا۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، فرمایا کہ تم نے فرعون کا نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کا کیا حشر کیا ہے؟ الذین طغوا فی البلاد، ان لوگوں نے شہروں میں بہت سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور انہوں نے شہروں میں فساد برپا کیا۔ جو سرکش ہو جاتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے اوپر ظلم اور تشدد کرتا ہے۔ جب ظلم اور تشدد کرتا ہے تو خدا کی حکم عدولی کر رہا ہوتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور خود ارشاد فرمایا فصب علیہم ربک سوط عذاب، پھر آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب ان کی گھات میں ہے۔ یعنی اللہ نے مہلت دی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں ہم ظلم و تشدد کرتے ہیں کسی کو کیا فرق پڑتا ہے۔ آج میری من مانی ہے، بڑے بڑے بندوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے نامور، لیکن وقت گزرتا ہے، ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ پائی پائی کے وہ محتاج ہوتے ہیں، طاقت بھی جاتی ہے، پیسہ بھی جاتا ہے، دولت بھی جاتی ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے، کنگال ہو جاتے ہیں۔ جو کبھی ظلم اور تشدد کیا کرتے تھے وہ پھر لوگوں کے پرسان حال ہوتے ہیں، لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو پناہ دے دے، کوئی شب و روز گزارنے کے لیے ان کو پناہ مل جائے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔